بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 34 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 40 اور سے 42 یعنی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں ہم آج اس تقامہ سے مشق کریں گے۔ کل آپ نے کیا پڑھا تھا سبق میں؟ مجھے مختصراً بتائیے پھر ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت 38 اور 39 کیا اس میں تھا؟ اشارہ کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ۔ کیا تھا اشارہ؟ سارے بولیے۔ ہدایت اور نتیجہ۔ پھر بولیے۔ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ۔ تو اس میں کیا پڑھا کیا تھا اس میں ہدایت اور نتیجہ والے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ نیچے اتر جاؤ اور مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی اس پہ تخلیق کا جو مقصد تھا وہ پورا کرنے کے لیے وہ کیا تھا؟ اللہ کا خلیفہ۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہدایت کسی کو ملتی ہے تو کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہدایت آتی ہے۔ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہی ہے اور ملتی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور مانگنے سے۔ اور ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے اور ہدایت کی پیروی نہ کرنے والے انکار کرنے والے دوزخ میں اس کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے اور ہم فیہا خالدون۔ جنتی کو وہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور پھر ایک آواز آئے گی کہ جو ہے جنتی پھر موت نہیں آئے گی، جنتی اس پہ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے اور دوزخ اس پہ تھوڑا اور زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ غمگین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو حقیقی طور پر ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ ماشاءاللہ۔ جی آج ہم صفحہ نمبر 6 کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 6 کے سارے اشارے دہرا لیتے ہیں۔ پڑھیے سارے لوگ۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ جی آپ میں سے کوئی کہلوا دیجیے گا۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ یہ تو گیا نا صفحہ نمبر 6۔ ویسے پچھلے صفحات ہیں کہ ذہن میں یا وہ ذہن سے نکل گئے؟ سر یاد تو ہے تھوڑے تھوڑے آخری والے میں اٹکتے ہیں۔ جی اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ متقیوں کی صفات۔ صفحہ نمبر 2 جی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ صفحہ نمبر 3 جی۔ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، قرآن کا چیلنج، جی وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، مچھر کی مثال، گمراہ کون، گمراہ کون، کفر کیسے۔ کفر کیسے۔ جی صفحہ نمبر 5 خلیفہ پر خلیفہ پر سوال، یا خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، سجدہ اور ابلیس، لعنہ اور توبہ۔ استعانہ اور توبہ۔ بہت اچھے سے آپ کو یاد ہے الحمدللہ۔ بس آپ یہ کوشش کیجئے کہ ان اشاروں کے ذریعے سے قرآن سیکھ سکیں، قرآنی آیات کے ساتھ کو کیا کر سکیں۔ نہیں کہاں ہے سامنے؟ میرا تو بنا ہوا ہے، میرا بنا ہوا ہے، سر میرا بنا ہوا ہے، کبھی کبھی دیکھتی ہوں۔ سر دیکھیں میں تو بند کی انہوں نے تو صرف ایک صفحے کے پڑھائے نا، باقی 4 صفحات کے تو ہاں۔ باقی یہ سر دیکھیں کتابیں سے بند سر 2-3 تو پکے یاد ہیں، چوتھا پانچواں نہیں یاد ہے۔ سر یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ چیک کرنا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ کے دوسرا وہ پڑھتے پڑھے تھے نا، وہ سامنے دیکھ کے پڑھتے تھے، سامنے دیکھ کے پڑھے تھے، تو الحمدللہ بس کوشش کیجیے آپ اس کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ کیا کر سکیں، ان کو لنک کر سکیں۔ جہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت بالخصوص وہاں سے آپ کر سکیں تو بہت آپ کو قرآن فہمی میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اس سے بہت زیادہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ سر ایسا طریقہ کار پورے قرآن کا ہے یا ہے۔ بنی ہے نا بل قرآن کریم کا صحیح دکھائے نہیں تھا سر نے، کلر والا اور سب سادہ والا کلر میں بھی موجود ہے، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر بھی موجود ہے، پورے کا پورا قرآن اس طریقے سے موجود ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج صفحہ نمبر 6 کا دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت۔
کیا ہے سارے بولیے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. اب یہاں سے ہم آج شروع کریں گے بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مسلسل. میرے خیال میں جب تک ہمارا کورس مکمل ہوتا تب تک سارے کا سارا بنی اسرائیل کا قصہ ہی چلتا رہے گا. یہاں سے آگے بنی اسرائیل کا قصہ چلتا ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جس نے میری ہدایت کی قدر کی اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ دراصل کیا ہے؟ حقیقی طور پر کامیاب ہوئی شخص. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اس سے بڑی اور شخص کو کسی کے لیے کیا کامیابی ہوگی؟ اگر کسی شخص کو جنت مل گئی تو اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی؟ کتنے بڑے خوش قسمت ہو گئے وہ لوگ. اس کو تصور بھی کیجیے ذرا حقیقی طور پر. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا فرمائے کہ جب محشر کے دن وہ کسی شخص کا اعمال نامہ میزان میں نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا نا، تو فرشتہ ایک آواز لگائے گا، صدا لگائے گا، بے شک فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے وقت کبھی ناکام نہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ. ان آیات میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو اب یہاں کے بعد مسلسل اب یہاں پر شروع میں تو ان کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر آگے جا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کو بار بار فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ نعمتوں کے لحاظ سے پھر واپس بنی اسرائیل کا جو رد عمل تھا. تو یہ مختلف باتیں ہوں گی ساری کی ساری کس کے حوالے سے؟ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں. یہاں آج ہم شروع کرتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے. پہلے ان آیات کو سن لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا مفہوم پڑھیں گے انشاءاللہ. رعت الکردی، رے عین دال، رعت یہ کس کی ہے؟ یہ جو ہم راشد الفاسی، ان کو الفاسی کہتے ہیں، مشاری کہتے ہیں، مشار راشد الفاسی. را الف رے عین دال رعت، رے عین دال اللہ تعالیٰ لکھیں، الکردی الف لام کیاف رے دال چھوٹی ہے، رعت الکردی. جی ایک قرآن جو ہے اس میں تقریباً سارے قاری 50 قاری. یہ بہت ساری ایسی ایپس موجود ہیں ان کے جیسے نا، جو آپ جس کو مرضی ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس کا کہ ان کا کیا ہے، ان کا ایک لفظ پورا صحیح الگ الگ توڑ کے سمجھنا، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. ان کا بہت اچھا ہے، سدیس کا بہت اچھا ہے. اگر آپ تھوڑا جیسے آپ نے سدیس کی بات کی نا، وہ اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا وہ اور ٹھہر کرے. ایک اور ہیں احمد العجمی، آپ وہ تھوڑا پڑھتے تو تیز ہیں لیکن جس کو سمجھ آ رہا ہو نا اس کو پتہ چلتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک کچھ سوالے کر کے یہ مدینے میں پہلے پڑھا تھا. کون سے؟ ابھی طالب سوالے پتہ نہیں، ان کی کچھ تھوڑی سی آیتیں تھیں، وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن قرآن نہیں ملا مجھے ان کا پورا. چلیے چیک کر لیں گے، شاید مجھے بتائیے گا تو میں جی. طالب بن سوالے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا. یہ لہجہ بھی بن جائے گا، عربی کا جو اپنا ایک ایکسنٹ ہے وہ بھی خود بخود بن جائے گا انشاءاللہ. اور سر اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، تو ان کو بھی آپ بولے نا کہ آپ لگا کے اس کے ساتھ پڑھ لیں، تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور جن سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا سن لیتے ہیں، تو وہ سن لیتے ہیں، پاس لگا کے رکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو بہت سارے طریقے سے ہم کروا سکتے ہیں. اصل بات وہی نا، ترجیحات کی. ہماری اگر ترجیحات ہوں گی تو ضرور جیسے باقی چیزیں ہم کر سکتے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو بس اس کے لیے بھی سبھی لوگ محنت کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی قرآن میں گھر کا ماحول، گھر میں قرآن کا ماحول لائیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس بات ہے. تو اب چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل، پہلا آج کا آغاز پہلا لفظ یا بنی اسرائیل. یا کا معنی ہے اے، اور بنی اولاد. بنی کا کیا معنی ہے؟ اولاد. یہ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان کو یہ لقب دیا گیا تھا. اے اولاد یعقوب بھی کہہ سکتے ہیں اس کا معنی، یا اے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اذکروا کا اشارہ کیجیے سبھی لوگ. یہ سوری یاد کرو. اذکر اذکروا، رکع یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر. اذکروا یاد کرو، نعمتی یا سمہ نعمتی، اور آگے ملا کر پڑھنے کے لیے یا پہ زبر لگی ہے. ٹھیک ہے، تو نعمتی الذی، نعمتی یا نہیں، اصل میں نعمتی. اور ذرا اس کو بھی ساکن کریں گے تو آگے لام مشدد میں پہلا لام ساکن ہے تو پھر دونوں کو ملا کر پڑھ ہی نہیں سکتے. نعمت التی نہیں ہو سکتا. ہاں، اس لیے پھر یا پہ کیا مجبوراً ہمیں لگانی پڑی ہے، زبر لگانی پڑی ہے. یہ بھی تو آ سکتی نعمتی نہیں، یلتی تو نہیں ہو سکتی، پڑھنے میں مشکل پڑھنے میں مشکل تھی. اور جی، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمت. التی جو، التی سے مراد کون ہے؟ نعمت جو. التی جو. انعمت، انعمت سوچئے ایک دم نہیں اشارہ کیجیے. انعمت،
सॉरी नहीं ठीक है, यही है ना यहाँ पे अब ये बताइए, यहाँ का ये यहाँ हाँ, आखिर में तू जो ये आपने किया है ना, ये आपने तू जो था ये माजी के लिए यहाँ पे किया हुआ, माजी के लिए अनअमता, अनअमतुम, अनअमतु, अनअमा अस्लमा के वजन पे, ठीक है। तो अनअमतु मैंने नियामत की, मैंने इनाम किया, जिस नियामत को मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती, याद करो मेरी नियामत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की है, व औफू बिअहदी, इसका क्या हुआ इशारा, ये औफू, औफू पूरा करो, बिअहदी मेरे साथ किए हुए वादे को, बी का माना यहाँ पर ज़रा को करेंगे हम तर्जुमा, क्योंकि बी से मुराद वो वादा है, बी आहदी मेरे वादे को, बिअहदी पूरा करो मेरे वादे को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुमसे किए हुए वादे, ठीक है, तुम्हारे वादे से मुराद होगा तुमसे, तुम्हारे साथ किए हुए वादे को, तुमने जो मुझसे वादा किया वो पूरा करो, और जो मैंने वादा किया है मैं वो पूरा करूंगा। व इया, ये इया तो पढ़ा है ना आपने थोड़ा, हाँ, इया का ना, इया में से का हटा दे तो पीछे क्या रह गया है, इया, इसका माना है सिर्फ, ठीक है। व इया या मुझसे, ये असल में ये वाला लग जाएगा, सिर्फ मुझी से, सिर्फ ये क्यों आएगा, ये आखिर में ना या, ये का असल में या ये तो हो नहीं सकता है ना, तो ये असल में ये वाला जो अपनी तरफ वाला इशारा ना, ये वो वाला होता है, तो या मुझ ही से, फरहबून, माशाअल्लाह, यू वाला, यू भी हो सकता है सर, वाव नून के साथ अगर होगा तो, बस ये तो मैंने सवाल छोड़ दिया, अब आप लोग मुझे इशारा करके बताएं, मतलब अगर ऑर्डर है तो फरहबू, आर्डर है तो वैसे होगा, फरहबू, ठीक है, और अगर आप उनको करेंगे तो ऐसे वाव नून करेंगे, करेंगे, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। ऑर्डर है सर, नहीं अगर जमा की वजह से करते हैं उस पे, हाँ ये होगा, वैसे तो ये होगा फरहबू, जी जमा का नून होता है तो उसमें जबर होता है ना, मुस्लिम ये भी तो मसला उन्होंने पता कर दिया, अगर जमा का नून होता है उस पर जबर होता सर वाव नून तो है ही ना, मुझे से डरो आ रहा है, उसी नून के लिए कह रही वापसी है, सर आफिया बदी का बात उनका ये कहना उनकी है भी कि सही है, लेकिन आप डरो में आ रहे हो तो डरो सबकी बात हो रही है ना, खाली एक ही डर की बात तो नहीं हो रही जमा है, की हो रही है तो ऑर्डर है ना सर, ऑर्डर हुआ ना, हाँ। बस यू है, डरो और तुम सब डरो तो हम हुए तो डरो हाँ। नहीं मुझसे, आपके लिए नाम है मेरी तरफ से, वेरी गुड असल ये माशाल्लाह, है इसका फरहबू, नहीं सही मैंने है देखा सर, नहीं सर, तो माजत का नाम से, तो ये है, मेरा तो पक्का हुआ ना, तो ये है फरहबू, ये आपके लिए बिल्कुल नया लाया, असल में ये जो नी है ये वाउल नून, इसका एक लफ्ज नहीं बनेगा, ये तोड़ेंगे तो ये बनेगा फरहबू, फा को भी अलग कर दे तो फिर बन जाएगा क्या, इरहबू नी, वो या इसके साथ लगा नहीं, जिस वजह से आप लोग परेशान हो गए। तो अगर कहीं कहीं ये चीजें आपको बहुत सारी जगहों पर कुरान करीम में मिलेगी, जेर जो है वो या की कायम मुकाम हो जाती है, मकाम है, तो यहाँ पर भी जेर क्या है, या की कायम मुकाम है, तो ये असल में जी, अगर ये वाव नून पे जबर होता तो फिर हम, तो वो हम फिर फरहबू होता ही नहीं, जेर होती, जेर है तो इसलिए ये जो है वो सही नी है, सही है ये सर। असल में वो था, कहीं ठीक है, तो गलतियां तो करेंगे ना। इरहबू नी, बस डरो, तुम सब डरो मुझसे। अब इसमें से हम असबाब देखते हैं, अहम निकात देखते हैं कि इस आयत में 3 कामों के करने का जिक्र है। पहली बात यह है कि आपसे जितनी भी हम बातें पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला बराह रास्त मुखातिब तो बनी इसराइल से हैं, लेकिन हमने उसमें से सबक अपने लिए भी लेना है। अगर बनी इसराइल को ऐसा करने को कहा गया तो हमें भी क्या करना है, वो जो काम अल्लाह की इताअत वाले हैं वो हमने भी करने हैं। यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात, अल्लाह के एहसानात को याद करो, और उज़कुरू निअमत, यानी वो उस एहसानात से मुराद कि अल्लाह की नियामतों को याद करो, और उसका नतीजा क्यों अल्लाह की नियामतों को याद करो, ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए और शुक्र के तौर पर तुम्हारे दिल में इबादत का, और इबादत से मुराद अल्लाह ताला की इताअत का, ठीक है, शुक्र के तौर पर आप अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा और शौक़त पैदा हो, और उसकी रहमतों को याद करो कि उसने तुम्हारी नस्लों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अंबिया बनी इसराइल की तरफ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें भेजे, यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादें भेजे, और अगर और पीछे चले जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें भेजे, तो उन्हें किताबें अता की। और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे पास हक़ का, यानी वो पैगाम लेकर आए हैं।
نعمتوں کے سوال کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کی روشنی میں ہم اپنا احتساب بھی کرتے چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب سے نہیں، ان کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ پائیں گے. یعنی آپ سوچیے کہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تک اسے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. اتنے خوفناک لگتے ہیں سوالات. بس ہر ایک اس کے بارے میں سوچنا کہ میں نے اس لمحے سے گزرنے کے لیے میں نے کتنی تیاری کی، اس وقت سے ہر ایک نے گزرنا نہیں گزرنا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر موجود ہے. حدیث نمبر بھی دیکھیں ساتھ. وہ کیا سوال ہے اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا. سب سے پہلی بات اس کی عمر کے بارے میں پوچھیں گے. اور یہاں پر دوسری چیز دیکھیے، اب عمر کے اندر جوانی آ جاتی ہے نا، لیکن جوانی کے علیحدہ سے دوبارہ سوال ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جوانی کے بارے میں اس سے کہاں کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ مال کہاں سے کمائے ہیں اور کن کن کاموں میں خرچ کیے. اور اس کے بعد اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس پر ایک تو علم اور اس پر کہاں تک اس پر عمل رہا. علم کے بارے میں اصل چیز اس پر عمل کیے. جی سر جوانی کا بریکٹ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا. جوانی کہاں سے 21 عمر سے کس عمر تک مطلب وہ جوانی کہلاتا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا کہ ہمارے یہاں ایک عمر ایک سال کہا جاتا ہے، لیکن شباب کے اندر جوانی میں قدم رکھنے سے ہی جوانی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اصل پیوبرٹی اسٹارٹ ہونے سے لے کے بس آپ جب جوانی کی عمر میں داخل ہو سمجھ جاتے آ ہیں جاتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. 40 سال کی عمر تک 40 سال کی عمر تک 40 تک ایوریج تو 40 ہی کہا جاتا ہے. تو مزید اس کے وجہ سے روشنی ڈالنا چاہیں گے تو ہم بھی ڈال سکتے ہیں. حاجی بہن میں آتی ہے، آج میں 40 تک کا ہی ذکر کیا. 40 کا ہی ذکر 40 کا ہی اکثر ذکر آتا ہے. 40 سال نبوت ملی تھی نا اس سلسلے. ہاں، نبی رسالت والسلام کو بھی نبوت وہ 40 سال کی عمر کے. دوسرا سر یہ جو علم کا کہا گیا ہے تو اس سے مراد کیا دینی علم ہے یا دنیاوی علم بھی؟ اس سے اصل جو علم ہے وہ علم جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، جس سے صرف اس کو بھی فائدہ پہنچا یہ دوسروں کو بھی فائدہ اس کی پہنچا. کوئی علم چیز آئی نافع نہیں ہے. اس کی وجہ سے اصل جو ہے علم نافع ہے وہ علم جو آپ کے لیے نفع بخش ہو. اور دین کا علم ہے، اس سے مراد قرآن کا علم ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، مروجہ علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی علم ضرور ہے، لیکن وہ حقیقی علم نہیں ہے. حقیقی علم یہ قرآن کا علم ہے، علم دین ہے حقیقی علم. تو ایک تو بات ہے کیا ہم نے اس کو حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور اس پر ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا. جی ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے ہمیشہ، جوانی سے مراد کہ جب آدمی نا اپنی عمر کے اس حصے سے گزر رہا ہو کہ اس کے اندر کرنے کا پورا پوٹینشیل موجود ہے. مطلب کچھ لوگوں کا ایسا بھی میں نے دیکھا کہ وہ 50 سال 55 سال کی عمر میں ہیں اور بہت ینگ ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو ابھی کس پہ چوٹ کر رہے ہیں؟ اور کچھ مطلب میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان مطلب ہمارے ہی ادارے میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بہت ینگ ایج ہیں. مطلب میری عمر تو قریب میں نیئر اباؤٹ 40 کے قریب پہنچنے والا ہوں. 38 ہو گئی ہے. جی تو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ لوگوں سے میری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی ایج بریکٹ نہیں کر سکتے میرا خاص. دیکھیے اگر میں اس پہ آتا ہوں، اگر آپ لگتا ہے جب تک آپ کی انرجی نہیں میں اس اتفاق نہیں کروں گا. اس لیے کہ اگر وہ صرف ایج بریکٹ سے نکالتے ہیں نا تو پھر آپ کی عمر میں شامل ہو جاتی ہے. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو 50 سال کی عمر گزار چکا ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر انرجی موجود ہے، وہ کام کر سکتا ہے، تو پھر یہ اس کی تو زندگی ساری پھر آپ جوانی میں لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر 2 چیزوں کو علیحدہ کر دیا گیا، ایک پوری زندگی میں پھر جوانی کے لیے. اس کی وجوہات ہیں. اس لیے ابھی جاپان کی جو ایوریج عمر ہے وہ 83 سال ہے. پاکستان میں اس سے بھی 87 سال ہے. سر اس سے بھی میں نکل جاؤں گا، آپ جاپان پہ نہ جائیں. ایوریج عمر ہے وہ 63 سال ہے. میں بطور امت بات کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے مفہوم کی مناسبت سے میری امت کی جو عمر ہے وہ 50 سے 60 سال. یہی آئی. اس پہ پھر ہم جاپان یا پاکستان کو نکال دیں گے، ایوریج پوری امت کی بات کریں گے. ایوریج جو عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 سے 60 ایئرس کا بتایا گیا. تو اس سے ہم کہتے ہیں نا ایوریج جو ہماری وہ 60 سال ہے. اور یہ چیز بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا، اکثر ہمارے ہاں یہ چیز ذہن میں بھی یہ بیٹھ گئی جو سال 60 سال ہو جاتا ہے ہم اس کے اوپر اوور ٹائم لگا رہے ہیں. کہا جاتا ہے ہم تو اپنی عمر گزار چکے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے. تو اس میں حقیقی طور پر اصل میں شباب یہ جو لفظ کو شباب کہتے ہیں نا، یہ لفظ اس زمانے کی ظاہر بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر کہا گیا ہے. کہ جیسے ایک تو جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ انسان کا خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اس کو مشکلات کم ہوتی ہیں. اگر میں یہ بھی کہہ دوں آسان الفاظ میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے میں اس کے لیے مشکلات کم ہوتی ہیں.
اور وہ قرض کر بھی سکتا ہے، اور اس میں وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان خود پہ قابو رکھتا ہے، خود کے اوپر اپنے جذبات پہ بالخصوص انسان کیا رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے. تو یہی وہ اصل عمر ہے جس کے اندر انسان نے خود کو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے خود کے اوپر اس کو زور دینا ہے اور خود کو قابو میں رکھنا ہے. وہ خاص یہ عمر ہے، اس لیے اس کا اسی لیے جوانی کی عبادت بڑی جی قبولیت والی ہے. یہ بات ہے نا کہ اس لیے جوانی کی بات کہتے ہیں کہ آپ جوانی میں ایک سجدہ کرتے ہو، بڑھاپے پہ نہیں کتنے سجدے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، خیر میں یہ تو ہم لوگ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں نا اس کے لیے آپ کو زور دینے کے لیے کہ آپ جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، آپ جوانی کے اندر. اور ایک شخص کا مجھے یہ فکرہ بہت اچھا لگا کہ جوانی میں سجدہ کر لیجئے، ورنہ بڑھاپے کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا جو سجدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس جوانی کے اندر اس عمر میں آپ سجدہ کر لیجئے، پیشانی زمین پہ رکھ لیجئے، ورنہ بڑھاپے میں پہنچ کے آپ نماز تو پڑھیں گے لیکن اس نعمت سے شاید آپ اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو محروم رہیں گے. اس لیے بھی جوانی کا کیا ہے وہ خاص ذکر ہے. پہلی بات ہو گئی نا، کیا کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اذکروا نعمتی. دوسری بات وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اب یہ بات تو بنی اسرائیل سے کہی گئی ہے، لیکن کیا ہم نے بھی اللہ سے کوئی عہد کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے عہد کیا اللہ سے؟ اور اس کے بعد ہی کوئی کیا؟ اس کے بعد بھی کرتے ہیں سر. کون سا؟ کوئی ایک بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون سا عہد ہے؟ یہ تو ہم نے شعوری طور پہ اب دنیا میں آگے کر لیا. جواب دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میرا الہ ہے جس کی میں اطاعت کروں. گواہی بھی دیتے ہیں سر نماز میں، نماز کے تشہد کے آخر میں اس کے اوپر آپ گواہی بھی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وعدے کو پورا کریں آپ. کون سا وعدہ ہے یہ اللہ کا کہ اللہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی میں اطاعت کروں. ذہن میں نہیں رہتا تھا کہ یہ تو وعدہ کر رہے ہیں. اور یہ تشہد ہم جلدی میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ایک تو کہہ وعدہ گواہی شروع میں آئی سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان تینوں دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے لیے شعوری طور پہ کریں، اور وہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس وقت دھیان نہیں ہوگا. میں نے خود اپنے ساتھ بھی کئی دفعہ دروسی پہ گئے ہوتے تھے، پھر یاد آتا تھا تو پھر واپس تشہد پڑھتا تھا. میں اپنی تذکیر کے لیے بتا رہا ہوں. تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آگے چلے گئے تو آپ نے غائب دماغ سے اپنے پڑھ لیا، تو واپس آ کر اس تشہد کو دوبارہ پڑھیں. شعوری طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جذبات سے وہ دعا کریں. پھر اپنے لیے جب مانگ رہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان کو شعوری طور پر مانگیں. اور اس کے بعد جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جب گواہی دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کو سمجھتے ہوئے گواہی توحید کی اور آخر میں رسالت کی ہے. تو پھر دوسرا یہ ہوگا کہ اپنا وعدہ پورا کرو، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ وعدہ کہ صرف اور صرف مجھ ہی سے کرتے رہو، اور صرف سے کیا کرو، مجھ ہی سے ڈرو. اور جب آپ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف استغفر اللہ ہرگز ہم نہیں سوچ سکتے جانا ہے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اور وہ پورا اللہ کا وعدہ کیا. اگر آپ دنیا اللہ کی اطاعت میں مختلف وعدے قرآن میں ذکر کیے ہیں، تو یہاں پر ذرا اللہ کی اطاعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب آپ اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار کے جائیں گے تو یہ جو پیچھے ساتھ پڑا اسے پچھلا حصہ سب ہوگا جنت ہے اس کے لیے. جی یہاں پہ ایک اور وعدہ بھی تو ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ جب کوئی نبی آئے گا آگے تو آپ ان جی وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. یہاں پر دیکھیے ہم میں نے آغاز سے جیسے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب بنی اسرائیل سے، لیکن ہم نے ان باتوں سے اپنے لیے بھی پیغام دینا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا بھی آگے آ بھی جائے گا کہ نبی آئیں گے تمہارے پاس، بلکہ وہ خالی اللہ کا وعدہ ہے، وہ مانگتے بھی تھے اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بھیجے جس کی وجہ سے ہمیں نصرت اور فتح ملے. لیکن وہ جب ان کے ساتھ ان کے قبیلے سے یا ان کی بنی اسرائیل سے نہیں آئے تو انہوں نے اس کی کیا شروع کر دیا، آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی تھی. تو ترجمہ کیجئے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا تم پر، وأوفوا بعہدی، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وإیای فارہبون، اور مجھے سے ڈرو، وآمنوا، آمنو کا اشارہ کیا ہوگا؟ یہ ہے آمین، آمینو، آمنہ کے وزن پہ. کس کے وزن پہ ہے آمنہ؟ یؤمنو، اسلم، ٹھیک ہے، شروع میں آ رہا نا آمینو ایمان لاؤ، بیما اس پر جو، یہ آپ کی جو سوال جو تھا دوسرا وہ یہ آگے اس کا جواب، بیما اس پر جو یعنی اس کتاب پر، انزلتو
کا اشارہ کیجیے. انزلتو میں نے اتاری، میں نے نازل کی. وآمنوا بما انزلتو اور ایمان لا اس پر جو میں نے نازل کی. مصدقا کیا ہوا اشارہ؟ یہ مصدقا منہ لگا نا شروع میں مصدقا تاکہ زیر ہے. ہاں مصدق مصدق تصدیق بالکل ٹھیک ہو گیا. کیا آپ یہ دہرائیں گے ویسے؟ صدق یصدق ٹھیک ہے. تصدیق مصدق تصدیق. تو مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے. کس کی؟ اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی کیا کرنے والی ہے؟ وہ تصدیق کرنے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا یہ ہے لا تکونوا تم سب مت ہو جاؤ اول کافر. اول سب سے پہلے کافر انکار کرنے والے بھی اس کا یعنی کس کا؟ قرآن کریم کا. فاعل کی وزن پہ آ رہا ہے کافر. وہی کافر فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے. ولا تشترو وا کا معنی اور لا تشترو نہ بھیجو بی آیاتی میری آیات کو ثمنا قلیلا. ثمن قیمت اور قلیلا تھوڑی کم اور میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو. وَإِيَّايَ وہی بات ہے اور پھر ہی سے پھر وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے یہ ہوئی ہے اتقونی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ بس تم سب مجھ ہی سے کیا کرو؟ ڈرو. میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو. اب اس آیت کریمہ کے اندر 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. پہلی کیا ہے؟ سارے بولیں آمینوا بما انزلت مصدقا قرآن کریم پر ایمان لاؤ. اور دوسرا سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو. اور تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے پڑھ چکے ہو، جان چکے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو نشانیاں یہ جو باتیں بتائی گئی تھیں اب آپ پڑھ چکے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کیا پر ان کے پیغام پر ایمان لانے والے بن جانا، سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بن جانا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری کیا ہے؟ دنیا کے فائدے کی خاطر کمپرومائز نہیں کرنا. آج ہمارے اکثر کمپرومائز کیا جاتا ہے. چلیے کچھ لو دو کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں، چلیے کچھ حل نکال دیتے ہیں. تو شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا. وہ خالصتاً وہی حل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. وہ سابقہ حکومت کے ہمارے ایک صدر صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ علماء کرام سود کے معاملے میں کوئی راستہ نہیں جی، تو اس پہ کوئی حل نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور آخری بات، چوتھی بات، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو یعنی اللہ ہی سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ 4 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر، اور یہی 4 باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. ان آیات میں سر آرڈر پہ بہت زیادہ ہاں یہ تو زیادہ سب سے زیادہ ڈوز اور ڈونٹس نہیں کرنے کا حکم دینا اور منع کرنا، وہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. ایک سورہ کی بات میرے خیال میں 999 آرڈرز ہیں اس میں، اور کرنے کے کام ہے 999 نہیں کرنے کے بھی کام ہے. سب سے زیادہ احکام حکم جو فرائض سے جس کو حکم دیا گیا اور منع کی وہ سورہ بقرہ کے اندر سب سے زیادہ. باقی صورتوں میں بھی یہ نہیں کرنا کہ ایک صورت کی اگر ہم لینا وہ زیادہ اسے میں آتے ہیں. تو یہ ہوں گے 4 کام. تو یہ 4 کام ہم نے بھی کرنے ہیں. قرآن پر الحمدللہ ایمان تو ہے نا ہمارا. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیا چیز ہے؟ اس کا انکار نہیں کرنا ہے ہم نے، اس کے آیات کمپرومائز نہیں کرنا کہیں بھی، اور اس کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچنا نہیں ہے. ترجمہ کیجیے وآمنوا بما انزلت اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مصدقا وہ تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم اول کافر به سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وإیای فاتقون اور مجھ ہی سے ڈرو. جی آخری بات ہے کا کیا آپ نے اشارہ بتایا تھا؟ یہ ہے لا تشتروا. لا تشتر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جمع ہے نا، لا ایسا تو ہمیں بہت جمع کے ساتھ ہے. ولا تلبسوا یہ بھی ہوگا ولا تلبسوا. کوئی آرڈرز بہت زیادہ تو سارے منع ہے نا، ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل یہ لباس اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ تو ملانا، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. ولا تلبسوا الحق اور مت ملاؤ حق کو بالباطل باطل کے ساتھ.
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حَقَّ. اب یہاں پر بھی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ لا پوشیدہ ہے اس کے اندر. لا تکتمو. ٹھیک ہے, اصل میں کیا ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ. یہ تکتمون کا آپ اگر تکتمو کا پھر اشارہ کریں گے کوئی بنے گا ہی نہیں. یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب میں پڑھ رہی تھی, تو یہ ہوتا کہ یہ فیل تو ہے ہاں, لیکن تو اشارہ کون سا والا ہے. دیکھیں یا تو آپ یہ کریں گے تکتمون الحق کا, تو آپ حق چھپاتے ہیں. پھر جو مت کا لفظ آیا تو پھر ہوا آرڈر آ رہا ہے شاید پیچھے سے جی. ہاں, اصل میں لا وہی والا یوز ہو رہا ہے. یہ لا کیونکہ وہاں پر ہے بھی نا, کام کرا. ٹھیک ہے, سر وہاں نے جوڑ دیا نا, وہاں اس کے ساتھ جوڑ دیا نا. اور مت چھپاؤ حق کو باطل کے ساتھ, اور مت ٹھیک ہے, اور پھر آگے دوبارہ. تو سر اس کو پھر کیا کہیں گے, مطلب فیل وہی نہیں ہے, آرڈر ہے, نہیں ہے لا تکتموا الحق. ٹھیک ہے, اور یعنی مانن موجود ہے, لا لفظاً تو موجود ہے لیکن مانن موجود ہے. اور مت چھپاؤ حق کو وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے بھی ہو. حق کو جانتے ہو, جانتے ہوئے اس کو چھپاؤ مت. اس آیت کریمہ میں دو کاموں سے روکا گیا ہے. پہلی بات ہے بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو, بنی اسرائیل کو بھی دین اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے دو کام یہ کرتے تھے. پہلا کیا کام کرتے تھے, اگر کسی کے پاس کوئی تورات کا تھوڑا بہت علم ہے نا, تو وہ اس کو اس میں جو بیان کی گئی تھی نبی علیہ السلام کی نشانیاں, تو اس کو حق کے ساتھ ملا کر نا اس کو گڑبڑ کر دیتے تھے, اس شخص کو کنفیوز کر دیتے تھے, وہ کیسے اس کو قبول کرتا. اور اگر کسی کے پاس تورات کا بالکل ہی علم نہ ہو, ہے نا, وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم حالانکہ حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کسی کے پاس اگر علم ہی نہیں ہے ایک شخص کے پاس, تو وہ اس میں تورات کے اندر جو بیان کی گئی پیشین گوئیاں تھیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے, تو وہ اس سے بالکل کیا رکھتے, اس سے اس شخص سے چھپا, اس کو بتاتے ہی نہیں اس شخص کو بھی. تو یہ دو کام کرتے تھے. نشانیاں دیکھتے, کسی شخص کو تھوڑا بہت علم ہوتا تو یہ کہ یہ والے ان کو علماء کرام یہ کام کرتے تھے, یا تورات کو جاننے والے جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ترجمہ کیجئے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ. بولیے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور مت چھپاؤ حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم اسے جانتے ہو. حالانکہ تم اسے جانتے بھی ہو. ذرا یہ جانتے تھے یہ حق ہے. تو اہم نکات دیکھیں گے ہم آخر میں آج کی ان 3 آیات سے. پہلی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے, اور خاص طور پر قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت, ان کو بھی اسی نعمت, اور اس کو ان کو بھی ایمان لانے کا کہا گیا نا نبی علیہ السلام پر اور قرآن کریم پر. تو یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اس نعمت پہ کیا خیال ہے, ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. ویسے ایک سوال ہے آپ سے, آپ سب اپنے اپنے طور پہ اپنے ضمیر کو جواب دیجیے, مجھے نہیں دیجیے گا. کیا آج تک ہم نے کبھی قرآن کریم جیسے نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر شعوری طور پہ ادا کیا یا نہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے طور پہ سوچے کہ کیا میں نے اس قرآن کے ملنے پہ اللہ کا شعوری طور پر شکر ادا کیا یا نہیں کیا. اور پھر امت محمدیہ کے اندر جو ہم پیدا کیے گئے, تو کیا اس امت کے اندر پیدا ہونے پر بھی میں نے اللہ رب العالمین کا کبھی شعوری طور پر جذبات کے ساتھ, اور اس کو ایک احسان سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس پہ شکر ادا کیے. اگر کیا تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو آج ہی عہد کرے اس پہ کیجیے, اور پھر اللہ کے عہد کو یاد کیجیے. جو اللہ سے عہد رکھے اس کو یاد رکھیے, اور صرف کہ وہ کیا ہے, صرف اور صرف اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت کرنا ہے, اور رسولوں کی کیا کرنی ہے, بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, اور آپ علیہ السلام کے پیغام کو آگے پھیلانا, دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اور صرف اللہ ہی کا جو خوف ہے وہ دل میں رکھیے, نہ کہ معاشرے کا, نہ تو روایات کا, نہ تو کلچر کا. دل میں خوف ہو تو صرف اور صرف کس کا ہو, بس کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. خاندان کی نافرمانی ہوتی ہے, روایات کی نافرمانی تو ہوتی ہے, مجھے اس سے کیا ہو, بس کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو اس سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو ضرور اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچانے میں بھی ہمارے لیے کیا کریں گے, مدد کریں گے, مددگار ہوں گے. ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے. اور اگر کہیں مشکلات میں آتے ہیں تو ان پر کیا کرنا, ہم نے صبر کرنا ہے. قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے. قرآن کے حقوق ہیں ذہن میں ویسے؟ پہلا کیا ہے, ایمان لانا. الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک قرآن پر ایمان. دوسرا کیا ہے, ترتیل سے پڑھنا, خالی پڑھنا نہیں, ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہوتے یا نہیں کر رہے ہوتے؟ الحمدللہ کر رہے ہیں. نماز میں جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت بھی ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟
ٹھیک ہے, کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. دوسرا آپ کو کیا ترتیب سے پڑھنا. تیسرا کیا ہے نہیں, وہ آگے آ جائے گا عمل کرنا. سمجھنے کے بعد پھر کیا ہو جائے گا اور کرنا اور پھر عمل کرنا, پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کا نفاذ, اس کو نافذ کرنا. سوچئے ہم یہ کیا حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور جیسے کل محشر کے دن اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے ہم حساب کتاب دے رہے ہوں گے, اور وہاں پر اگر یہ آ گیا قرآن کریم اور پوچھ لیا جائے کہ اس نے اللہ میرے حقوق ادا نہیں کیے تھے, تو وہاں پر پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کس کو بلائیں گے؟ کون آگے سفارش کرے گا یا کون ہماری گواہی دے گا کہ نہیں اللہ میں نے کوشش کی تھی. اس لیے جتنا آپ کے بس میں ہے, جتنا آپ سے ممکن ہے, آپ قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور جیسے ہم حقوق اللہ پہ زور دیتے ہیں, حقوق العباد پہ زور دیتے ہیں, والدین کے حقوق پہ زور دیتے ہیں, پوچھا جائے گا ہم اپنی اولادوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں, ان سے اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں, وہیں پہ اپنی اولادوں کو یہ بھی بتائیے کہ بیٹا آپ سے قرآن کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ قرآن کے حقوق ہیں. آپ جیسے اپنی ماں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں ویسے ہی آپ قرآن کے حقوق کو بھی ادا کریں. آپ جیسے گھر میں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں, آپ ویسے قرآن کے حقوق کو بھی کیا کیجیے, ادا کیجیے. جی بچپن سے سنتے آ رہی ہے, بات درست ہے کیا کہ سال میں ایک قرآن یا 2 قرآن اس کا حق ہے؟ دوبارہ سال میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے یا 2 قرآن ختم کرنے چاہیے؟ نہیں, کچھ ضروری نہیں ہے. سال میں ایک زندگی میں کوئی پہلے کوشش کیجیے کہ آپ ایک دفعہ لازمی پورے قرآن کو پڑھیں, پھر اسی طریقے سے سال میں پڑھیں, پھر اسی طریقے سے جو ترتیب علماء کرام نے کہی ہے. نہیں, وہ تو اس طرح سے میں نہیں کہہ سکتا حق میں آتی ہے, اس کو پڑھنا وہ تو حق ہے, لیکن یہ کہ اس کو ختم کر دینا 1 سال کے اندر, 6 ماہ کے اندر. اور میں اکثر دیکھتا ہوں رمضان کے اندر ہماری بہنیں کہتی ہیں, جیسے میں نے اپنے گھر میں دیکھا نا, ایک دفعہ میں اب تو 3 کی بات کر میں دیکھ رہا تھا, ایک دفعہ ایسے بنا تو اب اس کو لطیفے کے طور پہ بھی لے سکتی ہے. تو میں نے ایک دن دیکھا تو میری باجی وہ بار بار پڑھی جا رہی ہے, مسلسل اتنی اسپیڈ سے پڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا کرنی ہے باجی؟ تو کہتی ہے میں قرآن کی تلاوت کری اور میں نے اس دفعہ رمضان میں 6 قرآن مکمل کر دی. تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہیں تو کوئی بڑا عجیب آدمی ہے, مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ قرآن ختم ہو رہا, پوچھ رہا ہے کیا فائدہ ہوگا اس کا, ثواب ملنا ہے. تو میں نے کہا آپ جس طریقے سے پڑھ رہی ہیں اس طریقے سے گناہ مل رہا. کہتی ہے کیا مطلب گناہ کیوں ملے گا؟ میں نے کہا جس طریقے سے آپ پڑھ رہی ہیں ایسے قرآن ختم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنے قرآن ختم کیے تھے. ایکم احسن عملا, اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو قرآن کو پڑھا تھا کس طریقے سے پڑھا تھا. یہ تو یہ جو ختم کرنے کے ہمارے یہاں چکر ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہم ترتیب کا خیال نہیں رکھتے. آپ ختم کریں, ضرور ختم کریں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن کم از کم جب پڑھ رہے ہوں نا تو ترتیل سے پڑھیں. یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ یعنی کہ 6 پڑھیں یا 8 ترتیل سے سمجھ کے پڑھیں, ترتیل سے. ترتیب بھی اور ظاہری بات ہے سمجھنے کی بھی نہیں, اگر ہم اسی میں لگے رہیں گے تو سمجھنا غور و فکر کرنا بہت دور چلا جائے گا. سر اتنا زیادہ پھر نہیں پڑھا جاتا, نہیں پڑھا جا سکتا. آپ پڑھیں نہیں سکتے اس کے بعد, تو بس اتنا پڑھیں کہ جس میں یہ آپ کو لگے کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے آپ غلطی نہیں کر رہے. سر خالی ہم اگر اسی کو نا پڑھنے جب بیٹھتے ہیں نا اور ہم خالی یہی فوکس کرتے ہیں نا اس میں گرامر کون سی آ رہی ہے اور اس میں اشارہ کون سا ہو رہا ہے, اس میں معنی کون سے ہو رہے ہیں, تو ایک پیج سے زیادہ جو ہے آپ نہیں, جو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہیں فوکس کر کے کیمسٹری نہیں, اس کے بعد سے ہم مسلسل کر سکیں. یہی سبق کو 1 گھنٹہ لگتا ہے اگر آپ پورا بہت فوکس کر کے پڑھتے ہیں. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال دور خلافت میں صرف سورہ بقرہ 6 سال وہ تو خیر ان کی تو سمجھنے کی بات ہے نا, وہ جس طریقے سے. اب یہ سوچئے کہ حضرت اگر عمر کی یہ بات کر رہے ہیں فرحان بھائی, حضرت عمر کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا خیال ہے, کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا تھا اس قرآن؟ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بس اس لیے میں یہ بات لازمی کہوں گا آپ سے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں نا, آپ بے شک آنے والا رمضان اللہ سب کو زندگی دے, سب کو قبول بھی فرمائے. میں پھر یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ ایسا نہ کریں, آپ پڑھیں جتنا قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک ارادہ کریں کہ میں نے اس دفعہ ایک ہی دفعہ پورے قرآن کو فہم کے ساتھ میں نے گزارا. تو آپ خود آپ کو اندازہ جائے گا کہ یہ رمضان آپ کے لیے کتنی بڑی زندگی میں انقلاب یعنی چیلنج والا ہو جائے گا. تو قرآن کے سمجھنے پہ زیادہ زور دیتے. اصل میں کچھ ہمارے علماء کرام اور ہماری بھی غلطی ہیں, بس لوگوں کو ثواب کے پیچھے لگا دیا ہے, بس اس کا انکار نہیں ہے. میں پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے میں کتنے نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ 3 حروف ہیں. اس کا اپنی جگہ پر وہ ملنا ہی ملنا ہے, وہ تو
دیکھیں نا کہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ نے حدیث پڑھی ہے، وہ صرف سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مقصد وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو بس یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھنا شروع کریں. اور میں وہ وعدہ ایک دفعہ آپ نے سبھی نے کیا تھا، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ روزانہ کم از کم آپ نے 2 سے 3 آیات 10 منٹ اس کے لیے نکالیں، اور اس میں بے شک آپ 2 آیات پڑھیں یا 3 آیات پڑھیں، اس کو مکمل صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان آیات میں اللہ آپ سے کہہ کیا رہے. سر میں اپنی بات بتاؤں، میں پہلے جب یہاں سے نہیں جڑی تھی تو میں اپنا روزانہ جب میں تلاوت کرتی تھی تو مجھے ایک ہوتا تھا کہ میں یا تو آدھا یا 1 پارہ ضرور روزانہ پڑھوں گی. اب جب سے میں نے یہاں سے الحمدللہ شروع کرا تو میرا اب یہ معمول بن گیا ہے، چاہے میں 1 سورت پڑھتی ہوں یا میں 1 رکوع پڑھتی ہوں یا میں 1 صفحہ پڑھتی ہوں، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لوں، دل جمعی سے پڑھ لوں اور سمجھ کے پڑھ لوں. بس وہاں سے آگے تو میں اس سے آگے بڑھتی بھی نہیں، بالکل نہیں بڑھ پاتی ہوں، چاہے مجھے اس میں 15 منٹ لگ جائے. ایک بات ہم پوچھ رہی تھی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جیسے ہم نے سورہ بقرہ سے شروع کری اور روزانہ ہم ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں، لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں کہتے کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ سے پڑھ لیا کسی دن، پھر ہم نے کہیں سورہ آل عمران سے پڑھ لیا، پھر ہم نے آگے کوئی اور سے سورہ سے پڑھ لیا، پھر کوئی اور سے سورہ سے پڑھ لیا. تو کہتے ہیں اس طرح ترتیب سے پڑھنی ضروری نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے کیا ہم پورا ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں؟ کہیں سے پڑھ لیا، اچھا کہیں سے کھول کے پڑھ لیا روزانہ، سر ختم کیسے ہوگا پورا ایک ساتھ؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ ترتیب سے پہلی آیت سے سورہ بقرہ سے شروع کریں، ترتیب سے ہی پڑھنا زیادہ بہتر. وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کو ربط ملے گا. اصل چیز ہے نا، ایک چیز یہاں سے لیں گے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے، تو وہ بے ربط لگتی ہے. تو آپ کو ربط ملے گا پوری ترتیب سے. آپ ایک ترتیب جب آپ جاتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ربط رہتا ہے اس سے بہت بڑا فائدہ. کیونکہ سر بات وہی ہوتی ہے، کبھی کبھی آگے والی آیت پیچھے والی آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پچھلی جو چیز پڑھ چکے اس کو آگے جا کے دوبارہ پڑھیں گے تو اگر پہلے پڑھا ہوا ہوگا نا تو پھر وہ صحیح اس وقت کا سمجھ میں آتا ہے، ورنہ نہیں آتا ہے وہ. ہاں البتہ آپ کو کہیں اگر کسی موضوع سے متعلق بات کرنی ہو، جیسے کبھی آپ کو کوئی وراثت کا مسئلہ دیکھنا ہے، کبھی خواتین سے متعلق کوئی بات دیکھنی ہے، آپ اس جگہ پر جائیں. یہ جو موضوع کے مناسبت سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو آپ اس کے لیے مختلف آج کل ہمارے لیے سہولت کے طور پر یہ ایپس موجود ہیں. آپ اس موضوع کے اوپر ایک آیت لکھیں تو اس کی اس آیت اس موضوع میں جیسے نماز لکھ رہے ہیں، آپ روزہ لکھ رہے ہیں، آپ وراثت کا لکھ رہے ہیں، تو ایک لفظ لکھیں گے پوری ساری آیات دے دے گا آپ کو. آپ پوری کا مطالعہ کریں، موضوع اور چیز ہے. جی سر جیسے وہ شیداؤدین شیخ کی جو بکس آئی ہیں مطالعہ قرآن کی، جو انہوں نے بنایا مطالعہ قرآن، شیداؤدین شیخ نے بنایا نا، اس میں انہوں نے موضوع کے حساب سے اکٹھا کیا ہے، سارے موضوع کے حساب سے آیتیں اکٹھی کرنی ہے تاکہ اب سکھانے کے لیے بچوں کو اس کی اپنی جگہ پہ افادیت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں خود اپنا بھی میرا بھی یہی معمول ہوتا تھا. میں اکثر مجھ سے ہمارے ذرا اپنے جو ٹرینرز ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں اور کہ سعود بھائی آپ نے کون کون سی تفاسیر پڑھی، ہم بھی انہیں کا مطالعہ کریں گے. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں اگر میں کہوں گا الف لام میم سے لے کر والناس سے تو میں کہوں گا شاید میں نے 1-2 ہی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے تھے کہ آپ سبق میں مختلف بات کر رہے تھے جب حوالہ، تو ان سے میں نے یہ کہا کہ ہمیشہ میں آیات یا موضوع کی مناسبت سے 8-10 دفعہ سے دیکھ لیتا ہوں بس. اصل چیز ہے موضوع کی مناسبت سے، آیت کی مناسبت سے بھی. جیسے یہ آج کے مسئلہ یہ سبق ہے تو اپلیکیشنز موجود ہیں آپ کے پاس بھی، ایزی